أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور اس شخص کے لیے جو ڈرے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے دو جنتیں ہیں. بس اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی؟ وہ دونوں جنتیں کثیر شاخوں والی ہوگی. بس اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی؟ ان دونوں میں دو چشمے جاری ہیں. بس اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی؟ اور ان دونوں میں ہر میوے کی دو قسمیں ہیں. بس اے انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی؟ حضرت عطا خراسانی نے فرمایا کہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اور حضرت عطیہ ابن قیس نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس آدمی کے بارے میں جس نے کہا کہ مجھے جلا دو آگ کے ذریعے سے تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے گم ہو جاؤں. اور فرمایا کہ اس نے ایک دن اور ایک رات توبہ کی. بعد اس کے کہ اس نے یہ بات کہی پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف سے اس کو قبول کر لیا اور اس کو جنت میں داخل کیا. اور صحیح بات یہ ہے کہ آیت کریمہ عام ہے جیسا کہ یہ ابن عباس وغیرہ نے فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے قیامت کے دن. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ یعنی خواہشات کی اطاعت نہیں کی اور نہ دنیوی زندگی کو ترجیح دی. اور اس نے جان لیا کہ آخرت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. بس اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کیا اور اس کے محارم سے بچا. بس اس کے لیے قیامت کے دن ان کے رب کے پاس جو جنتیں ہوگی. جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے عبداللہ بن قیس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو جنتیں ہیں کہ ان دونوں کے برتن اور جو کچھ اس میں ہوگا چاندی کا ہوگا. اور دو جنتیں ہیں کہ ان دونوں کے برتن اور جو کچھ اس میں ہوگا سونے کا ہوگا. اور لوگوں کے درمیان اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان نہیں ہوگی مگر کبریائی کی چادر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے پر جو جنتیں عدن ہوں گی. اور حضرت حماد نے فرمایا کہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں مگر تحقیق انہوں نے مرفوع بیان کیا ہے بارے تعالیٰ کے اس فرمان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ میں اور بارے تبارک و تعالیٰ کے فرمان وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ میں یعنی دو جنتیں سونے کی ہوگی مقربین کے لیے اور دو جنتیں چاندی کی ہوگی اصحاب یمین کے لیے. اور حضرت عطا بن یسار نے فرمایا کہ مجھے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس آیت کریمہ کو پڑھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. پھر میں نے پوچھا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے. بس آپ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. پھر میں نے عرض کیا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے. پس آپ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا. پھر میں نے کہا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے یا رسول اللہ. پس آپ نے فرمایا کہ اگرچہ ابو الدرداء کی ناک خاک آلود ہو. اور یہ آیت کریمہ عام ہے انسانوں اور جناتوں کے بارے میں. اور سب سے بہترین دلیل اس بات پر کہ جنات بھی جنت میں داخل ہوں گے جبکہ وہ ایمان لائے اور بچے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ثقلین پر یعنی جنات و انسانوں پر اس بدلے کے ذریعے اس جزا کے ذریعے سے. بس فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر ان دونوں جنتوں کی صفات کو بیان کیا. بس فرمایا ذواتا افنان یعنی تر و تازہ ٹہنیاں ہوگی خوبصورت ہوگی اور ہر قسم کے تر و تازہ فر سے لدی ہوئی ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسی طرح حضرت عطا اور ایک جماعت نے فرمایا کہ افنان سے مراد درخت کی ٹہنیاں ہے کہ ان میں سے بعض کو چھو رہی ہوگی. اور حضرت اکرمہ نے فرمایا ذواتا افنان فرماتے ہیں کہ ٹہنیوں کے سائے دیواروں پر پڑتے ہوں گے. کیا تم نے شاعر کے قول کو نہیں سنا مَا هَذَا شَوْقُكَ مِنْ هُذَيْلِ حَمَامًا تَدْعُو عَلَى فُنَيْلِ الْغُصُونِ حَمَامًا. کہ نہیں ابھارا تیرے شوق میں کبوتر کی آواز دینے سے بلاتا ہے شاخوں کے سایوں پر ایک کبوتر. ابن عباس دوسرے کبوتر کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ذواتا افنان یعنی رنگوں والی. اور اس قول کی معنی یہ کہ ان دونوں میں لذیذ قسم کے مختلف قسم کے رنگ ہوں گے. اور اس کو ابن زرین نے پسند فرمایا ہے. اور حضرت عطا نے فرمایا کہ ہر ٹہنی ہر مختلف قسم کے میووں کو جمع کی ہوئی ہوگی. اور ربیع بن انس نے فرمایا ذواتا افنان یعنی کشادہ سائے والی ہوگی. اور ہر ایک اقوال صحیح ہے اور کوئی منافقت نہیں ہے اس کے درمیان واللہ عالم. اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا اور آپ نے سدرۃ المنتہا کا تذکرہ کیا. بس آپ نے فرمایا کہ چلے گا اس کی ٹہنیوں کے سائے میں ایک سوار آدمی 100 سال تک. یا آپ نے فرمایا کہ سایہ حاصل کرے گا اس کی ٹہنیوں کے سائے میں 100 سال ایک سوار ہونے والا جس میں سونے کے پتنگے ہوں گے گویا کہ اس کے پھل بڑے بڑے مٹکے ہیں. فیہما عینان تجریان یعنی وہ دونوں جاری ہے ان
درختوں کو اور ٹہنیوں کو سیراب کرنے کے لیے، پھر وہ لے آتی ہے ہر قسم کے پھلوں کو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک کو تسنیم کہا جاتا ہے اور دوسرے کو سلسبیل کہا جاتا ہے، اور حضرت عطیہ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک کو من ماء غیر آسن اور دوسرے کو من خمر لذۃ للشاربین کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، یعنی تمام قسم کے پھلوں کو جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ تصور گزرا ہے کسی انسان کے دل پر، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں نہیں ہے کوئی پھل میٹھا اور نہ کڑوا مگر وہ جنت میں ہے، اور دنیا میں نہیں ہے وہ چیز جو آخرت میں مگر نام ہی نام، یعنی یہ اتنی دوری ہوگی اور ان دونوں کے درمیان اتنی دوری اور اتنا بڑا فرق ہوگا فضیلت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا تو اس کے لیے دو باغات ہیں۔ اس آیت میں تو اتنا ہی فرمایا، اور دوسری آیتوں کے اندر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور پھر آگے وَنَهَى النَّفْسَ بھی فرمایا، اپنے نفس کو روکے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ خوف تو ایک کیفیت کا نام ہے، اس کے آثار نمایاں ہونے چاہیے۔ فبأي آلاء رب، یہ بھی لیکن اچھی چیز ہے، کوئی عمل نہیں کیا لیکن خود اس گناہ سے بچ گیا، یا گناہ کے کام میں اللہ کا خوف ہوا، چاہے عمل کر لیا لیکن خوف خداوندی آیا، یہ بھی بچا غنیمت ہے۔ ذوات افنان، آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں دو ٹہنیوں والے۔ ولیمن خوف میں تو ونہى النفس عن الهوى روایتیں بھی ہے سونے کی اور چاندی کی، اور آگے سورہ واقعہ میں بھی آ رہا ہے ومن دونہما جنتان۔ ولیمن خوف سے جو شروع ہوا یہ اعلیٰ درجے کے جنتی لوگوں کے لیے، اور پھر اس کے بعد ومن دونہما سے جو شروع ہوتا ہے وہ چاندی والے، یہ سونے والے ہیں، اور بھی ان کے باغات کے سلسلے میں اور ان کی نعمتوں کے سلسلے میں بھی فرق ہے جو آگے ومن دونہما سے آگے اگلے صفحے پر آ رہا ہے۔ افنان فنن کی جمع ہے، افنان کے سلسلے کے اندر اچھا بیچ میں ایک روایت ذکر کی انہوں نے ولیمن خاف مقام ربہ جنتان کے سلسلے میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے تین مرتبہ کہا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا عمل اگر ہو بھی گیا تب بھی جنت ہے، اس گناہ کے بعد اس کے دل میں خوف اور خشیت طاری ہو جائے۔ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ بھی فرمایا، لیکن اسی لیے میں نے کہا کہ خوف کا پیدا ہونا چاہے گناہ کے بعد یہ بھی اللہ کا عطیہ ہے، ورنہ گناہ کرنے کے بعد بھی مجاہر بنے، وہ ڈٹائی سے بات کرے تو یہ بھی، اور اگر اپنے نفس کو آئندہ بچا رہا ہے تو اور زیادہ اچھی چیز۔ ذوات افنان، اس کے سلسلے کے اندر الگ الگ اقوال نقل کیے۔ ٹہنیاں مراد ہے ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، یا ہر قسم کے پھل ہے جو ٹہنیوں کے اوپر لدے ہوئے ہیں اور پکے ہوئے ہیں۔ دیواروں کے سائے کو ذکر کیا گیا، شاعر نے بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا، ایک پرندہ دوسرے پرندے کو بلا رہا ہے تو اس کے اس بلانے کے اوپر ما ھذا شوق، تیری طرف میرا بھی شوق بڑھ گیا۔ ذوات افنان واسعۃ الفنا، کشادہ ہوں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 100 سال تک سوار اس کے اوپر چلتا رہے گا اور سایہ ختم نہیں ہوگا، تو یہ اتنا وسیع و عریض ہوگا۔ تو فنن سے اس طرف بھی اشارہ۔ عینان تجریان، مسلسل وہاں بہتے ہوں گے چشمے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کے متعلق ذکر بھی فرما دیا، کتاب اللہ میں تسنیم بھی ہے، سلسبیل بھی ہے، اور اسی طریقے سے من ماء غیر آسن اور من قبل لذۃ للشاربین، ان دونوں کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عینان تجریان سے اوپر والی مراد ہو یا نیچے والی مراد ہو۔ خیر، مطلق قرآن نے فرما دیا ہے 2 چشمے۔ اب کسی کو سلسبیل و تسنیم ملے، کسی کو غیر آسن اور لذت للشاربین والا ملے، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ملے اور دوسرا ملے۔ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جنتی ایک لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بستروں پر جس کے استر دویج ریشم کے ہوں گے، اور دونوں جنتوں کے پھل قریب ہوں گے۔ بس انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان جنتوں میں نیچی نگاہ والی حوریں ہوگی، نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ بس انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا کہ وہ یاقوت اور مونگے ہے۔ بس انسانوں اور جنات، تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان کا بدلہ نہیں ہے مگر
الاحسان، پس انسانوں اور جنت میں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں متقین یعنی جنت والے، اور مراد یہاں ٹیک لگانے سے لیٹنا ہے، اور کہا جاتا ہے الجلوس والا صفت تروی یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، علی فرش بطائنها من استبرق، اور یہ موٹے قسم کے دبیج کے ہوں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دبیج مزین ہوگا سونے سے، بس اشارہ دبیج تو زاڑے کو کہتے ہیں، بس وہ لباس مزین ہوگا سونے کے ذریعے سے، بس اشارہ کیا ظاہری عمدگی کی طرف باطنی عمدگی کے ذریعے سے، بس اس سے اشارہ ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ اندرونی حصہ ہے تو کیا ہوگا اگر تم اس کے ظاہری حصے کو دیکھو گے؟ مالک بن نینا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا اندرونی حصہ ریشم کا ہوگا اور اس کا ظاہری حصہ موٹے ریشم کا ہوگا اور اس کا ظاہری حصہ نور کا ہوگا۔ حضرت ثوری نے فرمایا کہ اس کا باطنی حصہ موٹے ریشم کا ہوگا اور اس کا ظاہری حصہ خالص نور کا ہوگا، اور قاسم بن محمد نے فرمایا کہ اس کا اندرونی حصہ موٹے ریشم کا ہوگا اور اس کا ظاہری حصہ رحمت میں سے ہوگا۔ وجنل جنتین دان، یعنی ان دونوں کے پھل قریب ہو گئے ان سے جب وہ چاہیں گے اس کو کھا سکیں گے، چاہے وہ جون سی بھی صفت پر ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قطوفها دانیہ، اور فرمایا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، یعنی کوئی چیز معنی نہیں بن سکے گی ان پھلوں سے جس کو وہ کھائیں گے بلکہ اس کی طرف جھکے گی اس کی ٹہنیاں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور جب بستروں کو اور اس کی عمدگی کو ذکر کیا تو اس کے بعد فرمایا فیہن، یعنی بستروں میں قاصرۃ الطرف، یعنی نیچے نگاہ رکھنے والی اپنے شوہروں کے علاوہ سے، بس انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کسی جس کو جنت میں جو زیادہ خوبصورت ہو ان کے شوہروں کے مقابلے میں، اور تحقیق آیا ہے کہ ان میں سے ایک حور کہے گی اپنے شوہر سے خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا جنت میں کسی چیز کو جو زیادہ خوبصورت ہو آپ کے مقابلے میں، اور نہ جنت میں کوئی چیز ہے جو زیادہ پسندیدہ ہو میرے نزدیک تمہارے مقابلے میں۔ بس تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ کو میرے لیے بنایا اور مجھے آپ کے لیے بنایا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، بلکہ وہ باقیرہ اور بہت زیادہ محبت کرنے والی ہم عمر ہوگی، ان کو نہیں چھوا ہوگا کسی نے ان کے شوہروں سے پہلے انسان اور جنات میں سے۔ اور یہ بھی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے جنات مومن جنات کے داخل ہونے پر جنت میں۔ زمانہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا جنات جنت میں داخل ہوں گے؟ تو فرمایا جی ہاں، اور وہ نکاح بھی کریں گے، یہ جنیوں سے اور انسان عورتوں سے، اور یہی بارے تعالیٰ کا فرمان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربکما تکذبان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوصاف کو بیان فرمایا مخاطبین کے سامنے، کأنہن الیاقوت والمرجان۔ امام مجاہد بن حسن نے فرمایا کہ یاقوت کی صفائی میں اور مونگے کی سفیدی میں، بس انہوں نے مرجان کو یہاں موتی کے معنی میں لیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت البتہ اس کی پندلی کی سفیدی نظر آئے گی 70 جوڑوں کے باہر سے، ریشم کے 70 جوڑوں کے باہر سے، یہاں تک کہ اس کا گدا بھی دکھائی دے گا۔ یہ بارے تعالیٰ کا فرمان ہے کأنہن الیاقوت والمرجان۔ بہرحال یاقوت تو اس لیے کوئی ایک پتھر ہے کہ اگر اس میں پیرویا جائے ایک دھاگے کو، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا صاف بنایا ہے کہ البتہ تم اس کو دیکھو گے اس کے باہر سے۔ امام احمد نے روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں میں سے ایک آدمی کی 2 بیویاں ہوگی حور عین میں سے، اور ہر ایک پر 70 جوڑی ہوگی، اس کی پندلی کا گدا نظر آئے گا کپڑے کے باہر سے۔ محمد بن سیرین سے روایت ہے فرمایا یا تو وہ فخر کر رہے تھے یا تو وہ مذاکرہ کر رہے تھے کہ مرد حضرت زیادہ ہوگی جنت میں یا عورتیں۔ پس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا ہے کہ بلا شبہ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی وہ 14ویں رات کے چاند کی شکلوں کے مانند ہوگی، اور وہ جماعت جو اس کے بعد ہوگی وہ آسمان میں چمکنے والے ستارے کی روشنی کی طرح ہوگی، اور ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوگی، ان کی پندلیوں کا گدا نظر آئے گا گوشت کے اندر سے، اور جنت میں کوئی کنوانا نہیں ہوگا۔ امام احمد نے فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ ایک شام گزارنا اللہ کے راستے، ایک صبح گزارنا اللہ کے راستے میں، یا ایک شام، یہ بہتر ہے دنیا وما فیہا سے، اور تم میں سے کسی ایک کے کامان کے یا اس کے کوڑے کے بقدر جگہ جنت میں سے، یہ بہتر ہے دنیا وما فیہا سے۔ اور اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت جھانکے زمین کی طرف تو البتہ ان کے درمیان کا خلا خوشبو سے بھر جائے گا، اور البتہ ان دونوں کے درمیان کا خلا پاکیزہ روشن ہو جائے گا، اور ان کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہوگا یہ بہتر ہے دنیا وما فیہا سے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان هل جزاء الاحسان الا الاحسان،
یعنی نہیں ہے اس شخص کے لیے جس نے نیک عمل کیے دنیا میں مگر اس کی طرف احسان کا معاملہ کرنا آخرت میں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور امام بغوی نے روایت کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان تلاوت کی اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جزا نہیں ہے ان لوگوں پر جس پر میں انعام کروں گا توحید کی وجہ سے مگر جنت، اور چونکہ ان باتوں میں ان چیزوں میں جن بڑی بڑی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ عمل اس کی قیمت نہیں بن سکتی بلکہ یہ تو محض فضل اور احسان ہوگا، تو ان تمام صفات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، اوپر والی نعمتوں میں فرمایا تھا ذوات افنان فیہما عیران تجریان، دو چشمے ہوں گے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کے میوے سے ان کو مختلف قسم کے پھل ملیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پھلوں میں ان کو مشابہت نہ ہو، اس لیے جنت کے پھلوں کی شکلیں جو ہوگی وہ دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی۔ ایک روایت میں ہے بھی وَأُوتُوا بِهِ متشابہ، آیت کی تفسیر میں مفسرین نے نقل بھی کیا ہے کہ دنیا کے کیلے کی طرح جنت کا کیلا ہوگا، لیکن وہاں کے کیلے کا جو مزہ، رنگ وغیرہ چیزیں ہوگی وہ عمدہ اور شاندار ہوگی۔ اس کو فرمایا کہ فضل کے اندر دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہوگا۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، بسترے جو جنتیوں کے ہوں گے وہ بھی اتنے بڑے بڑے غالیچے اور شاندار چیز ہوگی کہ اندر کا جو حصہ ہوگا وہ ریشم کا ہوگا، تو اوپر کا حصہ تو کیسا ہوگا؟ عامةً نیچے کا حصہ یا اندرونی حصے کو لوگ بہت اتنی زیادہ اہتمام اس کا نہیں کرتے ہیں، یہاں جنت میں وہ استبرق اور ریشم کا ہوگا تو یقیناً اس کا اوپر کا ظاہری حصہ کچھ علماء نے فرمایا کہ نور سے ہوگا، کچھ نے یہ فرمایا کہ نور جامد ہوگا، تو کچھ نے کہا کہ اس کا ظاہر رحمت ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ سب کتاب و سنت کی روشنی کے اندر ان علماء نے فرمایا ہے۔ وہ جنل جنتیں ندان، دونوں جنتیں ان سے قریب کر دی جائے گی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، یعنی دونوں جنتوں کی جو نعمتیں ہیں اس میں تو دونوں شریک ہوں گے کہ دونوں کے لیے ریموٹ کنٹرول کی طرح جب چاہیں گے قطوفها دانیہ ان کے پھلوں کو لے سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ فیہن قاصرات الطرف، آگے آ رہا ہے مقصورات، ان کو روکا جائے گا ان کی نگاہوں کو، یعنی ان کو بچانے کا اللہ پاک کی طرف سے اہتمام کیا جائے گا، اور قاصرات الطرف ان کی ذاتی صلاحیت ایسی کر دی جائے گی کہ ان کو نگاہیں نیچی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی کرے گی۔ یہ جنت کی دو نعمتوں میں سے، دو قسم کی جنتوں میں سے پہلے والی جو جنت ہے اس کا یہ حال ہوگا۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے انسان و جنات میں سے کسی نے چھویا نہیں ہوگا، اللہ پاک کی طرف سے یہ انتظام ہوگا۔ انسن ولا جان کا لفظ آیا تو اس کے اوپر استدلال کیا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو بھی جنت ملنے والی ہے، تبھی تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے یہ فرمایا، ورنہ جن کو ملنے ہی والی نہ ہو تو ان کے متعلق کیوں ذکر کیا جائے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یا تو یاقوت کی طرح ہوں گے، شاندار قسم کا پتھر آتا ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ صفائی ہوتی ہے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں عجیب عجیب قسم کے یاقوت کے پتھر یہ لوگ بتلاتے ہیں، اور کچھ لوگ انگوٹھیوں کے اندر اس کو ڈالتے ہیں الگ الگ کلر کے، سفید میں بھی ایسا ہوتا ہے، بالکل صاف شفاف ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر جنتی کو جنت کے اندر 2 حور عین ملے گی اور ان کے اوپر 70 سے اوپر جوڑے ہوں گے، پھر بھی اندر سے ان کا پنڈلی کا بودا نظر آئے گا۔ اما تفاخر، محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اکابر تابعین کے درمیان اور صحابہ کے درمیان ایک مرتبہ کچھ گفتگو چلی اس کی، یا تو بطور فخر کے کہا کہ جنت میں یہ نعمتیں ملے گی، یا محض تذکرے کے طور پر آپس میں گفتگو کی۔ اس میں پوچھا گیا کہ جنت میں مرد زیادہ ہوں گے یا عورتیں زیادہ ہوگی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو گروہ جائے گا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، پھر دوسرا اس کے بعد ستاروں کی طرح، پھر آہستہ آہستہ ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ پھر 2 حور عین کے متعلق ذکر فرمایا، جنت میں کوئی کنوارا نہیں ہوگا، سب کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نظام شادیوں کا ہوگا۔ آگے اس کے بعد جو روایت میں ذکر کیا، تھوڑی دیر غدوۃ او روحۃ، اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کے لیے نکلنا، یہ حقیقت میں تو جہاد کے لیے ہے، حقیقت میں تو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کے احباب نے بھی اس کو اپنے لیے مخصوص کر لیا، تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے۔ تشکیل اور جماعت کے اندر نکلنا، یہ سب چیزیں دعوت و تبلیغ کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل ہے، اس لیے صرف اس کو اس آیت کے ساتھ تسمہ کر دینا مناسب نہیں ہے، ورنہ تو علم کے حصول کے لیے کوئی جائے گا صبح سویرے، وہ بھی کہے گا کہ یہ بھی قدوتن ہے، اور اسی طریقے سے دوسرے تمام اعمال کے لیے، تو یہ سب کو شامل ہے۔
تم میں سے کسی ایک کے کورے یا تم میں سے کسی ایک کے یہ نعمتوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ فرمایا کہ جنت کے اندر چھوٹا سا کورا اگر تمہارے پاس ہے یا چھوٹا سا کمان کا تیر ہے، یہ بھی اتنا قیمتی ہوگا، جنت کا ہے وہ، اس لیے وہ کبھی فنا نہیں ہوگا۔ روایت سن چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خوشا نماز میں جو نظر آیا وہ لے لیتا تو اس کے بعد یہ کبھی ختم نہ ہوتا، اس لیے کہ جنت کی نعمتوں میں اختتام ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے ان کی عورتوں کا لعاب بھی جنت کی وہ خوشبو سے شاندار ہوگا، وہ خوشبو بھی دنیا کی نہیں، وہاں کی خوشبو، اس کا 2 پتا ہے وہ بھی دنیا و ما فیہا سے بہتر، اس لیے کہ وہ جنت کی چیزیں ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں الجزاء الاحسان الا الاحسان، بندے جب ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں تو ہماری طرف سے تو احسان فضل ہی ہوتا ہے عمومی طور پر، اس لیے ہماری طرف سے یہی ہوگا کہ ایسے بندوں کو اچھی نعمتوں سے نوازا جائے۔ چنانچہ دوسری ایک آیت میں بھی فرما دیا کہ للذین احسنوا، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، حسن اعمال ہوئے، الحسنى، ان کو اس کا بدلہ بھلائی سے ملے گا اور دیدار خداوندی زیارہ بھی نصیب ہوگی۔ آگے بھی روایت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا۔ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقصورة في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ اور ان دونوں جنتوں کے علاوہ 2 جنتیں اور بھی ہیں، پس اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں جنتیں گہری سبز سیاہ مائل ہیں۔ پس اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں میں 2 ابلنے والے چشمے ہیں۔ پس اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں میں میوے اور کھجور اور انار ہے۔ پس اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں میں خوبصورت حوریں ہیں۔ پس اے انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہ حوریں محفوظ ہیں خیموں میں۔ پس انسانوں اور جنات تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں چھوا ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہ کسی جن نے۔ پس انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جنت ایک لگائے ہوئے ہوں گے خوبصورت عجیب سبز مسندوں پر۔ پس انسانوں اور جناتوں تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو عزت و عظمت والا ہے۔ یہ دونوں جنتیں کم ہوگی ان سے جو ان کے ماقبل میں ذکر کی گئی مرتبے میں اور فضیلت میں اور درجے میں قرآن کریم کی وضاحت کر دینے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ومن دونہما جنتان، اور تحقیق کی حدیث میں گزر چکا کہ 2 جنتیں ہوگی کہ ان دونوں کے برتن اور جو کچھ ان دونوں میں ہوگا سونے کا ہوگا، اور 2 جنتیں ہوگی کہ ان دونوں کے برتن اور جو کچھ ان دونوں میں ہوگا چاندی کا ہوگا۔ بس پہلی 2 جنتیں مقربین کے لیے ہوگی اور دوسری 2 جنتیں اصحاب یمین کے لیے ہوگی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 2 جنتیں سونے کی مقربین کے لیے ہوگی اور 2 جنتیں چاندی کے اصحاب یمین کے لیے ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ومن دونہما جنتان، یعنی ان دونوں سے کم ہوگی درجے میں۔ ابن زید نے فرمایا کہ ان دونوں سے کم ہوگی فضیلت میں۔ مدہامتان، یعنی دونوں سیاہ ہوگی پانی کی زیادہ شرابی کی وجہ سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مدہامتان، تحقیق کہ وہ دونوں سیاہ ہوگی سبزی مائل پانی کی زیادہ شرابی کی وجہ سے۔ اور ان سے ایک روایت ہے مدہامتان فرمایا کہ دونوں سبز ہوگی۔ امام محمد بن کعب نے فرمایا کہ وہ دونوں بھری ہوئی ہوگی سبزے سے، اور حضرت قتادہ نے فرمایا کہ دونوں سبز ہوگی سیرابی کی وجہ سے تر و تازہ ہوگی، اور کوئی شک نہیں ہے ٹہنیوں کی تر و تازگی میں درختوں پر کہ ان میں سے بعض سے ملی ہوئی ہوگی۔ اور وہاں فرمایا تھا فیہما عینان تجریان، اور یہاں فرمایا نضاختان۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پانی کا بہنا اور چلنا یہ زیادہ قوی ہے ابلنے کے مقابلے میں، اور امام صاحب نے فرمایا نضاختان، یعنی وہ دونوں بھری ہوئی ہوگی ختم نہیں ہوگی۔ اور وہاں فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، اور یہاں فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان۔ اور کوئی شک نہیں ہے کہ پہلا زیادہ عام ہے اور اکثر ہے تنہا بیان کرنے افراد کے اعتبار سے اور قسموں کے اعتبار سے۔ اعلیٰ فاکہہ یہ نکیرہ ہے اس بات کے سیاق میں اور عموم مراد نہیں ہے، اس لیے باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ونخل ورمان یہ عطف الخاص علی العام کی قبیل سے نہیں ہے، جیسا کہ اس کو امام بخاری وغیرہ نے بیان کیا ہے۔ اور بلا شبہ
اچھا افرادہ. اور بلا صبح کھجور کو اور انار کو تنہا ذکر کیا ان دونوں کی عمدگی کی وجہ سے ان دونوں کے علاوہ پر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ یہود میں سے کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر انہوں نے کہا اے محمد کیا جنت میں میوے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں اس میں میوے ہوں گے اور کھجور اور انار. انہوں نے پوچھا کیا جنتی اس کو کھائیں گے جیسا کہ وہ دنیا میں کھاتے ہیں؟ فرمایا جی ہاں بلکہ اس سے زیادہ کھائیں گے. انہوں نے پوچھا کیا وہ قضائی حاجت کے لیے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور لیکن ان کو پسینہ آئے گا اور وہ اس کو کپڑے سے پوچھ لیں گے، بس ختم ہو جائے گی وہ ساری گندگی جو ان کے پیٹوں میں ہوگی. ابن ابو حاتم نے روایت کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ جنت میں کھجور کا درخت، اس کے ریش سے جنت والوں کے کپڑے ہوں گے اور اسی کی ان کی چادریں ہوگی اور اسی سے ان کے جوڑے ہوگی، اور اس کے پتے سرخ سونے کے ہوں گے اور اس کے تنے سبز زمرد کے ہوں گے، اور اس کا کھجور زیادہ چینی ہوگا شہد کے مقابلے میں اور زیادہ نرم ہوگا مکھن کے مقابلے میں، اور اس کے لیے گٹھلی نہیں ہوگی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت کی طرف دیکھا، بس اچانک اس کے انار میں سے ایک انار ہودج والے اونٹ کی طرح تھا. پھر فرمایا فیہن خیرات حسان. کہا گیا ہے کہ خیرات سے مراد بہت خوبصورت والی عورتیں جنت میں. اس کو امام قتادہ نے فرمایا. اور ایک قول یہ ہے کہ خیرات یعنی یہ خیرتن کی جمع ہے، یعنی نیک صالح اور خوبصورت اور خوش اخلاق والی خوش چہرے والی عورتیں، یہ جمہور نے فرمایا. اور دوسری حدیث میں ہے جس کو عن قریب ہم بیان کریں گے سورہ واقعہ میں انشاءاللہ کہ حور عین گنگنائے گی نحن الخیرات الحسان خلقنا لازواج کرام، کہ ہم خوبصورت ہے اور ہم کو پیدا کیا گیا ہے معزز و مکرم خاوندوں کے لیے. اس لیے بعض حضرات نے فیہن خیرات تشبیہ کے ساتھ پڑھا ہے حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پھر فرمایا حور مقصورۃ فی الخیام، اور وہاں فرمایا تھا فیہن قاصرۃ الطرف، اور کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حوریں جو تحقیق کے اپنی نگاہوں کو بذات خود نیچے کرے گی یہ زیادہ افضل ہے ان حوروں کے مقابلے میں جن کی نگاہوں کو نیچا کیا جائے گا، اگرچہ تمام سے مقصود تو پردہ نشینی ہے. ابن ابی حاتم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلا صبح ہر ایک مسلمان کے لیے ایک خوبصورت حور ہوگی اور ہر ایک حور کے لیے ایک خیمہ ہوگا اور ہر ایک خیمے میں 4 دروازے ہوگی. اس کے پاس آئیں گے روزانہ تحفے کرامت اور ہدیے، اور نہیں ہوگی اس سے پہلے نہ کوئی فساد اور نہ کوئی سختی اور نہ کوئی گندگی اور نہ کوئی بدبو. حور عین ہوگی گویا کہ وہ چھپا ہوا انڈا ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان. پھر خیام. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا صبح جنت میں ایک خیمہ ہوگا جوفدار موتی کا، اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی، اور ہر کونے میں اور اس کے ہر کونے میں اہل خانہ ہوں گے جس کو دوسرے لوگ نہیں دیکھیں گے، اور ان پر مومن آتے جاتے رہیں گے. عورتیں ہوگی، گھر والے ہوں گے جس کو دوسرے نہیں دیکھیں گے، اور ان پر مومن آتے جاتے رہیں گے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اپنے الفاظ میں کہ بلا صبح مومن کے لیے جنت میں البتہ ایک خیمہ ہوگا ایک ہی جوفدار موتی کا جس کی لمبائی 7 میل ہوگی. مومن کے لیے اس میں گھر والے ہوں گے، ان پر مومن آتے جاتے رہیں گے، بس ان میں سے بعض کو نہیں دیکھیں گے. اور ابن ابو حاتم نے فرمایا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک ہی موتی کا ہوگا جس میں 70 دروازے ہوں گے موتی کے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا باری تعالیٰ کے فرمان حور مقصورۃ فی الخیام میں کہ اس فرمایا کہ اس سے موتی کے خیمے مراد ہے. اور جنت میں ایک خیمہ ہوگا ایک ہی موتی کا جو 4 فرسخ لمبا 4 فرسخ چوڑائی میں، جس پر 4000 سونے کی پٹے ہوگی. عبداللہ بن وہب نے فرمایا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں میں سے ادنا جنتی جو ہوگا تو اس کے لیے 8000 خادم ہوں گے اور 80,000 خادم ہوگی اور 72 بیویاں ہوگی، اور ان کے لیے محل بنایا گیا ہوگا موتی زبرجد اور یاقوت کا، جیسا کہ جابیہ اور صنعاء کے درمیان کا فاصلہ ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لم یطمثن انس قبلہم ولا جان. تحقیق کے اس کے معنی گزر چکا برابر مگر یہ کہ پہلی جنت میں اس اوصاف میں اضافہ کیا تھا باری تعالیٰ کے اس فرمان کأنہن الیاقوت والمرجان فبأي آلاء ربکما تکذبان کے ذریعے سے. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رفرف سے مراد پلنگ ہے، اور اسی طرح امام حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ اس سے چارپائی مراد ہے. حضرت عاصم جحدری نے فرمایا متکئین علی رفرف خضر یعنی تکیے، اور یہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اور سعید بن جبیر نے فرمایا کہ رفرف سے مراد جنت کے باغات ہے. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وعبقری حسان. ابن عباس اور امام صدی نے فرمایا کہ عبقری سے مراد قالینیں ہے، اور سعید بن جبیر نے فرمایا کہ وہ عتاق الزراب یعنی عمدہ قسم کی قالین ہے. اور امام مجاہد نے فرمایا کہ عبقری سے مراد دیباج ہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا باری تعالیٰ کے فرمان وعبقری حسان کے بارے میں، تو فرمایا کہ وہ دریچے ہے جنت والوں کے اور تمہارے
اور وہ جنت والوں کے بستر مراد ہے اور تمہارے لیے انکار نہیں ہے پس تم اس کو طلب کرو. حضرت ابو العالیہ نے فرمایا کہ آب و قریب سے مراد انتہائی نفیس بچھونے ہے اور اشارہ ہے نرمی کی طرف جو کہ وہ ہوگی. حضرت قیسی نے فرمایا کہ ہر وہ کپڑا جو مزین ہو عرب کے یہاں اس کو عبقری کہا جاتا ہے. اور ہر ایک تفسیر کے مطابق پس پہلے دونوں جنت والوں کے گدے زیادہ بلند اور زیادہ ارفع ہوتے اس صفت کے مقابلے میں، اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، بس ان کے بستروں کے اندرونی حصے کو بیان کیا ہے اور خاموشی اختیار کے اس کے ظاہر کے حصے بیان کرنے سے اکتفا کرتے ہوئے اس پر جس کے ذریعے سے اندرونی حصے کی تعریف بیان کی. اور تمام خاتمہ یہ ہے کہ ان تمام اوصاف کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بس پہلے جنت والوں کے وصف کو بیان کے احسان کے ذریعے سے. اور یہ انتہائی اونچا اور اعلیٰ درجہ ہے، جیسا کہ حدیث جبریل میں ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کے بارے میں، پھر ایمان کے بارے میں، پھر احسان کے بارے میں، بس یہ متعدد صورتیں ہیں پہلی دو جنت کی فضیلت میں، دوسری دو جنتوں پر. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں جو کریم ہے اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، یہ کہ وہ ہم کو بنائے پہلے جنت والوں میں سے. پھر فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، یعنی یہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کی عظمت بیان کی جائے پس اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اور یہ کہ اس کی عزت بیان کی جائے پس اس کی عبادت کی جائے، اور اس کا شکر ادا کیا جائے پس اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور یہ کہ اس کو یاد کیا جائے پس اس کو نہ بھولا جائے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ذی الجلال والاکرام یعنی عظمت و کبریائی والا، اجل یعنی تم اس کی عظمت کو بیان کرو تاکہ وہ تم کو معاف کر دے. اور دوسری حدیث میں ہے کہ تم لازم پناہ لو یاد الجلال والاکرام کی، اور ایک روایت میں ہے الدو بذل جلال والاکرام. اور جوہر نے فرمایا الذ فلان بفلان یعنی جب اس کو لازم پکڑ لے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان الذ بیاد الجلال والاکرام یعنی تم اس سے چمٹ جاؤ. اور کہا جاتا ہے کہ الزاز یعنی الحاح اور اصرار کرنا. اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو آپ نہیں بیٹھتے تھے یعنی نماز کے بعد مگر اتنی ہی مقدار جتنی آپ یہ دعا پڑھتے اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ومن دونہما جنتان، پہلی جنتیں ولمن خاف مقام ربہ سے لے کر یہاں تک اس کا ذکر کیا. دوسری جنتیں تو پہلی مقربین کے لیے ہوگی. 3 گروہ ہوں گے جو آگے آ ہی رہا ہے سورہ واقعہ میں، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال. یہ دو تو ہے مومن اور کافر تقابل آپس میں، اور ایک ہے مقربین انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے نیک صالح بندے. تو ومن دونہما جنتان، یہ جو اس کے بعد والی اس سے کم، دونہما کا لفظ ہی بتلا رہا ہے اس سے کم درجے کی، تو ہر حیثیت اور کیفیت کے اعتبار سے کم ہوگی. چنانچہ اس کے بعد پھر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اسی میں فرماتے ہیں مدھامتان، یہ اتنا پانی پیا ہو اس نے کہ جس کی وجہ سے وہ کالے پن کی طرف مائل ہو جائے، یعنی ڈارک اور لائٹ جس طرح ہوتا ہے تو لائٹ نہیں ہوتا ہے بلکہ ڈارک ہوگا. ہم یہاں بھی دیکھتے ہیں ماٹلی والے میں بھی جانوں کے اندر اتنی سبزی ہو جاتی ہے کہ وہ کالے پن کی طرف مائل ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. مدھامتان، خضراوان سبزیاں اس کے اندر ہوگی، بڑی ہوئی ہوگی سبزی سے. سب نے یہی مفہوم مراد لیا ہے کہ درخت ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے اور ان کے اندر گھنا پن ہوگا. یہ باغات کے اندر اس کی عمدگی سمجھی جاتی ہے. یہاں مدھامتان فرمایا، لیکن وہاں فرمایا تھا فیہما عینان تجریان، ایسے چشمے جو مسلسل تجری بہتے ہیں، جبکہ یہاں تو نزاختان فرمایا. اور نزاختان کا معنی اتنا ضرور ہے کہ اس کے اندر بہ رہا ہے لیکن تسلسل نہیں ہے، اس لیے کہا کہ والجری اقوی من النص، کہیں جوش مار دیا ابال آ گیا اور وہاں تو مسلسل اس کے اندر جریان ہے. اس لیے پہلے والی جنت کے باغیچوں میں چلنے والے جو پانی ہوں گے ان کی بھی فضیلت ذکر فرمائی. تو یقیناً پانی متاثر کرتا ہے اس کے درختوں کو، تو یقیناً درختوں پر بھی اس کا اثر ہوگا. فیہما من کل فاکہۃ فرمایا تھا، ہر میوے میں سے، اور یہاں فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. وہاں ہر میوے کے متعلق فرمایا کہ اس کے 2 جوڑے ہوں گے، اور یہاں فرما دیا فیہما فاکہۃ، اس میں میوے ہوں گے. من کل فاکہۃ نہیں فرمایا، تاکید کر کے انفراد ہر ایک کا نہیں بتلایا بلکہ اجتماعی شکل یہاں بتلا دی. اس کو فرمایا کہ ان الاولی عام واکثر فی الافراد والتنویع علی فاکہۃ. اولا پہلا جو ذکر کیا ہے فیہما من کل فاکہۃ، یہ فیہما فاکہۃ کے مقابلے میں. دوسری بات یہ ہے کہ نکیرہ
نفی کے ماتحت ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، لیکن جب اس بات کے ماتحت ہوتا ہے تو عموم کا فائدہ اکثر نہیں دیتا ہے، کبھی دیتا بھی ہے، نور الانوار میں اور دوسری اصول کی کتابوں میں، نحو کی کتابوں میں بھی مذکور ہے۔ اسی طریقے سے وَنَقْلٌ وَالرُّمَّانِ، یہ عطف خاص علی العام نہیں ہے، جیسے امام بخاری نے فرمایا، خیر انما افرد النقل والرمان بذکر لشرفہما علی غیرہما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ فاکہۃن میں عموم آ گیا اور نقل اور رمان اس کے ماتحت داخل ہو گئے، تو تخصیص بعد تعمیم ہوئی۔ اور ابن کثیر یہ فرماتے کہ نہیں، اس کو تخصیص بعد تعمیم نہ کہو، بلکہ ان دونوں کی اپنی ذاتی فضیلت ہے، ان میووں کے اندر ان دونوں کی، کھجور اور انار کی خصوصی فضیلت ہے، اس لیے فاکہۃن میں شامل ہونے کے باوجود ان کے شرف مقام کی وجہ سے ان کو ذکر کیا، فرق اس سے کوئی نہیں پڑا۔ امام بخاری کے کہنے کا حاصل بھی یہی ہے کہ فاکہۃن میں یہ شامل تھا، لیکن تخصیص اس کے بعد مستقل ان کو ذکر کیا، تو یقینی بات ہے کہ تخصیص کرنا یہ دلیل ہی ہوتی ہے شرافت کی۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ آئے اور حضور سے چند سوالات کیے، یہ جواب نبی ہی دے سکتے ہیں۔ یہودیوں کے پاس تو پچھلی 4000 سالہ 3000 سالہ آسمانی شریعت موجود تھی، اس لیے وہ تو ان چیزوں کو جانتے تھے اور ان کے نبیوں سے یہ چیزیں آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی نہ ہوتے تو آپ کے پاس اس سلسلے کا علم نہ ہوتا، اس لیے آپ سے یہ سوال کرنے کے بعد آپ کا ان کو جواب دینا، ایک تو آپ کی نبوت کی تصدیق ان کے دلوں میں کروانا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کے نبیوں کی طرف سے جو بات آئی اس پر کچھ اضافے بھی حضور نے فرمائے، تو آپ کی بات زیادہ موقع ہو گئی، اس لیے کہ دوسرے نبیوں کو تو وحی کے ذریعے جنت جہنم بتلائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج میں مشاہدہ بالمشاہدہ آپ نے یہ سب چیزیں دیکھی ہے، اس لیے وہ نبی جو سب چیزیں دیکھ کر آئے ہیں، گناہوں کی سزائیں، نیکیوں کے اوپر ملنے والے بدلے، یہ سب چیزیں دیکھ کر وہ آئے ہیں۔ پھر انہوں نے استنجا وغیرہ کا پوچھا تو کہا نہیں، پسینہ ہوگا اور جسم کے اندر سے کچھ ہلکا پھلکا یورشہون پانی اندر سے نکل جائے گا، یا ان کو خود پانی کی ترشیح کی جائے گی، چھینٹے وغیرہ فوارے جو ہوتے ہیں اس کو ترشیح کہا جاتا ہے۔ آگے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنتیوں کا جو لباس ہوگا وہ جنتی درختوں سے ہوں گے، اسی سے ان کے جوڑے وغیرہ سب تیار ہوں گے، اور اس کے جو درخت ہوں گے وہ انتہائی سرخ رنگ کے اور سونے کے ہوں گے، وہاں کی ٹہنیاں ہوگی وہ بھی سبز زمرد کی ہوگی۔ یہ سب چیزیں بولنے ہی میں ہے، لفظ میں اس کی کیا کیفیتیں ہیں دنیا میں الگ ہوتی ہے اور جنت میں ان کی الگ ہوتی ہے، دنیا کے موتی الگ ہوتے ہیں، جنت کے موتی الگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کے پھل کا مٹھاس شہد سے زیادہ ہوگا، اور نرمی ان کی مکھن سے بھی زیادہ نرم اور ملائم ہوں گے، اور اس میں گٹلی وغیرہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں گٹلی نہیں ہوتی ہے تو مزہ نہیں آتا ہے، اتنی زیادہ وہ میٹھا نہیں، اتنا زیادہ شاندار نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ نظر تو الجنتی، حضور فرماتے ہیں کہ وہاں کا ایک ایک انار بڑے بڑے اونٹ کے پالان کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ نے آنکھوں سے جن چیزوں کا مشاہدہ کیا اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ فیہن خیرات حسان، خیرات سے مراد بہت ساری بھلائی، یہ خیرات کا لفظ بھی آیا ہے، جیسے ان جنتی ہنوں نے کہا، ظاہری جسم بھی، ظاہر بھی، خوبصورت بھی اور سیرت بھی۔ حور مقصورات فی الخیام، ان کی نگاہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قاصرات فرمائی تھی، اور یہاں فرمائے مقصورات، قاصرات بہتر ہے۔ آگے اور بھی جنت کے اندر خیمے ہوں گے، ان خیموں میں قیمتی قیمتی اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ہوں گی، یہ موتیوں کے خیمے ہوں گے۔ دنیا میں کاغذ، دنیا میں کپڑے کے ہوتے ہیں یا اعلیٰ قسم کے کپڑوں کے ہوتے ہیں، واٹر پروف کے، جیسے مینا مزدلفہ میں لگے ہیں، لیکن وہاں جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، اور ایک ایک موتی اتنا لمبا چوڑا ہوگا، 60 میلن۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں اور بھی کئی چیزیں ذکر فرمائی۔ حور مقصورات فی الخیام، موتیوں کے خیموں کے اندر یہ عورتیں ہوگی، اور جنت کے اندر ایک خیمہ ہوگا موتیوں کا، اور اتنے فرسخ، اتنے فرسخ، اتنے بائی اتنا، یہ سب بھی ذکر فرما دیا۔ ادنا درجے کے جنتی، یہ ساری چیزیں حدیث شریف میں جو مذکور ہے، روایتوں کے اوپر کلام اپنی جگہ پر فی نفسی ہی کچھ ضعیف وغیرہ بھی، لیکن مجموعی طور پر روایتوں کا جو مجموعہ ملتا ہے تو تلقی بالقبول کے درجے تک یہ روایتیں پہنچ جاتی ہے جنت کی مختلف نعمتوں کی۔ ایک کتاب بھی ہے صفت الجنہ، علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پاکستان سے اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے بھی میرے پاس ہو۔ لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، انسان اور جنات میں سے کسی نے اس کو چھویا نہیں ہوگا۔ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے جنت کی نعمتوں کے متعلق فرمایا۔ آگے رف رف کا لفظ آیا تو اس کو فرمایا بڑے شاندار قسم کے گالیچے ہوں گے، ان کی بیٹھکیں، مجلسیں ہوگی۔ مجلس بولتے ہیں سعودی کے اندر کثرت سے باغات میں، اور جہاں
سفر کرتے ہوئے راستے کے اندر ہوٹلوں پر اترتے ہیں تو وہاں عرب لوگ بیٹھتے بھی ہیں، خیمے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں حقہ چلتا ہے، ان کا جو قہوہ وغیرہ کا ہوتا ہے، ڈرائیور وہاں بیٹھ کر آرام سے لے لیتے ہیں، متکئین علی رفرف خضر، تو وہاں اس کو مجلس بولتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب نے ذوالحلیفہ اور اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کی پرانی جو جگہیں تھی ان جگہوں کو بتلایا ہے، پاکستانی کوئی ہے لیکن بہت اچھی تو وہیں پیدا ہوئے ہیں، تو سعودی کا وہاں انہوں نے پرانا جو کلچر ہے جاہلیت کے زمانے کا اس کو بھی، جدہ میں کچھ پورا علاقہ ہے وہ انہوں نے بتلایا، وہاں مجلسیں بتلائی، بیٹھکیں جو ہوتی ہے وہ، تو یہ ہمارے یہاں تو بیٹھکیں ہوتی ہے محمد پرانے ادھر کونے میں نہ ادھر کونے میں، جیسے بھی ٹوٹی پھوٹی ہو، وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوگی۔ واب قرین حسان، اب قرین سے مراد کچھ نے گالیچے لیے، کچھ نے تکیے مراد لیے، پھر گالیچے اور تکیے کسی نے کہا کہ فلاں قسم کے، کسی نے کہا کہ ریشم کے لباس کے ہوں گے، اللہ پاک کی وہاں کی کیفیتوں کو جانتے ہیں۔ اب قرین حسان، ابو العالیہ نے فرمایا اب قریب بڑے بڑے نرم بسترے ہوں گے اور شاندار گالیچے ہوں گے ان کے سونے کے لیے، تو فراش بھی ذکر کیا اور استفراش بھی ذکر کیا، متقین علی فروش بطائنها من استبرق، وہاں یہ فرمایا اور یہاں یہ فرمایا۔ یقینی بات ہے کہ اس کا درجہ کم ہوگا اب اوپر والے کے مقابلے کے اندر۔ آگے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ صرف اور صرف اللہ پاک کی صفت احسان ہے ورنہ ہم اس کے لائق نہیں تھے۔ سورۃ الواقعہ مکی ہے۔ حافظ ابن عساکر نے روایت کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات میں اپنی سند کے ذریعے سے ابو ظبیہ سے فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوا، بس عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے آئی، پھر کہا کہ تم کو کیا شکایت ہے؟ فرمایا میرے گناہوں کی، پھر فرمایا کیا تکلیف ہے، تم کو کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے گناہوں کی، میرے گناہ۔ حضرت عثمان نے کہا کہ تم آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے رب کی رحمت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تمہارے لیے حکم دوں کسی طبیب کا؟ تو فرمایا کہ طبیب ہی نے تو مجھے بیمار کر دیا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کیا میں تمہارے لیے کچھ مال کا حکم دوں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تمہاری بیٹیوں کے لیے ہوگا تمہاری بات؟ تو فرمایا کیا تم ڈرتے ہو میری بیٹیوں کے بارے میں فقر و فاقہ سے؟ بلا شبہ میں نے میری بیٹیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ پڑھے روزہ ہر رات کو سورہ واقعہ، اس لیے کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ واقعہ جو سورہ واقعہ پڑھے ہر رات تو اس کو فقر و فاقہ کبھی نہیں پہنچے گا۔ حضرت احمد نے سماک بن حرب سے روایت کیا کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے انہوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں نماز پڑھتے تھے ایسے ہی جیسے کہ تمہاری نمازیں جو تم آج پڑھتے ہو، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں زیادہ ہلکی ہوتی تھی تمہاری نمازوں کے مقابلے میں، اور آپ پڑھتے تھے فجر کی نماز میں سورہ واقعہ اور اس کے معنی دوسری صورتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم۔ جب واقع ہونے والے قیامت واقع ہوگی اور نہیں ہے اس کے واقع ہونے سے کوئی جھوٹ، جو پست کرنے والی ہے بلند کرنے والی ہے، جب زمین کو سخت ہلایا جائے گا اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر وہ اڑا ہوا غبار ہو جائیں گے اور تم تین جماعتوں میں ہوں گے، پس دائیں والے پس کیا ہی اچھے ہیں دائیں والے، اور بائیں والے پس کیا ہی برے ہیں بائیں والے، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہوں گے، اور یہی مقربین ہوں گے جو جنات نعیم میں ہوں گے۔ واقعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا نام واقعہ رکھا گیا اس کے برپا اور اس کے وجود کے یقینی بتلانے کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ، یعنی اس کے واقع ہونے کے وقت جب اللہ تعالیٰ اس کی برپا کرنے کا ارادہ کرے کوئی پھیرنے والا نہیں ہوگا جو اس کو پھیر سکے، اور نہ کوئی دور کرنے والا ہوگا جو اس کو دفع کر سکے، جیسا کہ فرمایا اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ، اور فرمایا سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، اور کاذبہ کے معنی یہاں یہ ہے کہ ضروری ہے کہ وہ واقعی ہوگی۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس میں نہ لوٹنا ہے اور نہ رجعت ہے۔ ابن جریر نے فرمایا کہ کاذبہ یہ مصدر ہے عاقبہ اور عافیہ کی طرح، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان خافضۃ رافعہ، یعنی کچھ لوگوں کو پست کرے گی جہنم کے نچلے درجوں کی طرف اور طبقات کی طرف، اگرچہ وہ دنیا میں بڑے عزت والے تھے، اور دوسرے لوگوں کو بلند کرے گی اعلیٰ علین کی طرف پائیدہ نعمتوں کی طرف، اگرچہ وہ دنیا میں بے حیثیت تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے خافضۃ رافعہ، یعنی کچھ لوگوں کو پست کرے گی اور کچھ لوگوں کو بلند کرے گی۔ عثمان بن سوراقہ نے فرمایا
کہ قیامت اللہ کے دشمنوں کو پست کرے گی جہنم کی طرف اور اللہ کے دوستوں کو بلند کرے گی جنت کی طرف۔ محمد بن کعب نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کو پست کرے گی جو دنیا میں بڑے بلند عزت والے تھے، اور کچھ لوگوں کو بلند کرے گی جو دنیا میں پست بے حیثیت تھی۔ امام سیوطی نے فرمایا کہ تکبر کرنے والوں کو پست کرے گی اور تواضع کرنے والوں کو بلند کرے گی۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان اذا رجت الارض رجا، یعنی سخت حرکت دی جائے گی بس وہ ہلنے لگے گی اور کپکپانے لگی اپنی طول و عرض کے ساتھ۔ اسی لیے ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا اذا رجت الارض رجا، یعنی زمین کو زور سے ہلایا جائے گا۔ ربیع بن انس نے فرمایا کہ وہ ہلنے لگے گی ان تمام چیزوں کے ساتھ جو اس میں ہوگی، جیسے کہ چینی کا ہلنا ان تمام چیزوں کا جو اس میں ہوتی ہے، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان اذا زلزلت الارض زلزالها، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وبست الجبال بسا، یعنی وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ یہ ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا۔ ابن زید نے فرمایا کہ پہاڑ ہو جائیں گے ایسے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کثیبا مہیلا، یعنی ریت کے ٹوٹے۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فکانت هباء منبثا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اڑا ہوا غبار ہو جائیں گے جیسے کہ غبار پریسا جو بکھر جاتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، پس نہیں باقی رکھتے اس میں سے کوئی چیز۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ شرارے مراد ہے جو آگ سے اڑتے ہیں، جبکہ اس کو بھڑکایا جاتا ہے تو اس سے شرارے نکلتے ہیں، پھر جب آگ بھڑک جاتی ہے تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے۔ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ منبث سے وہ ذرات مراد ہے جس کو تحقیق کی ہوا اڑا دے گی اور اس کو ختم کر دے گی۔ اور امام قتادہ نے فرمایا ہباء منبثا، یعنی اس خشک درخت کی طرح جس کو ہوا بکھیر دیتا ہے۔ اور یہ آیت کریمہ اور اس کے معنی آیت کریمہ دلالت ہے پہاڑوں کے ختم ہو جانے پر اس کی جگہوں سے قیامت کے دن وذهابها ونسفها، یعنی ان کا ختم ہو جانا اور ان کا تیزی سے چلنا ڈھونی ہوئی ان کی طرح ہوگا۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وکنتم ازواجا ثلاثا، یعنی لوگ منقسم ہو جائیں گے قیامت کے دن تین قسموں میں۔ ایک قسم عرش کے داہنے جانب ہوگی اور وہ لوگ ہوں گے جن کو نامہ عمل ان کے داہنے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور یہ جمہوری اہل جنہ ہوں گے۔ اور دوسرے حضرات عرش کے بائیں جانب ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نامہ عمل دیا جائے گا ان کے بائیں ہاتھوں میں اور ان کو پکڑ لیا جائے گا ان نامہ عمل کی وجہ سے۔ اور یہ عام اہل نام مراد ہے۔ اور ایک جماعت سبقت کرنے والا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور یہ باوقعت اور زیادہ قریب ہوگی اصحاب یمین کے مقابلے میں، اور ان میں رسول، انبیاء، صدیقین اور شہداء ہوں گے، اور یہ کم تعداد میں ہوں گے اصحاب یمین کے مقابلے میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون۔ اسی طرح ان کی تقسیم کی ہے ان تین قسموں کی طرف سورت کے اخیر میں ان کے موت کے قریب ہونے کے وقت۔ اسی طرح ان کو ذکر کیا باری تعالیٰ کے اس فرمان میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ اور یہ بلا شبہ دو قولوں میں سے ایک قول کے مطابق اپنے آپ پر ظلم کرنے والے کے بارے میں ہے، جیسا کہ اس کا بیان گزر چکا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وکنتم ازواجا ثلاثا، یہ ایسی آیت ہے جو سورہ ملائکہ میں ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یزید رقاشی نے فرمایا کہ میں نے پوچھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے باری تعالیٰ کے اس فرمان وکنتم ازواجا ثلاثا کے بارے میں، تو فرمایا کہ تین جماعتیں ہوگی۔ امام مجاہد نے فرمایا وکنتم ازواجا ثلاثا، یعنی تین فرقے۔ میمون بن مہران نے فرمایا افواجا ثلاثا، یعنی تین جماعتیں، دو جماعتیں جنت میں ہوگی اور ایک جہنم میں۔ امام مجاہد نے فرمایا والسابقون السابقون، اس سے مراد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور امام سدی نے فرمایا کہ اس سے اہل علیین مراد ہے۔ ابن سیرین نے فرمایا والسابقون السابقون وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز پڑھی دو قبلوں کی طرف۔ حسن اور امام قتادہ نے فرمایا والسابقون السابقون سے مراد ہر امت کے لوگ ہیں۔ امام اوزاعی نے فرمایا عثمان بن ابی سودا سے کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا والسابقون السابقون اولئک المقربون، پھر فرمایا کہ ان میں جو جلدی جاتے ہیں مسجد، سب سے زیادہ جلدی جانے والے مسجد کی طرف، اور سب سے زیادہ جلدی نکلنے والے اللہ کے راستے میں۔ اور یہ تمام کے تمام اقوال صحیح ہے، اس لیے کہ سابقین سے مراد وہ جلدی کرنے والے ہیں بھلائی کے کاموں کی طرف، جیسا کہ ان کو حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ پس جو سبقت کرے گا اس دنیا میں اور سبقت لے جائے گا بھلائی کی طرف تو آخرت میں بھی وہ سابقین میں سے ہوگا کرامت کی طرف، اس لیے کہ جزا جن سے عمل سے ہوتی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ ابن ابو حاتم نے فرمایا کہ فرشتوں نے کہا اے ہمارے رب، تو نے
بنی آدم کے لیے دنیا کو بنایا ہے، بس وہ کھاتے ہیں اور پیتے ہیں اور لیا کرتے ہیں، بس ہمارے لیے آخرت کو بنا دیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ بس فرشتوں نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہیں بناؤں گا ان لوگوں کو جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، ان لوگوں کی طرح جن کو پیدا کرنے کے لیے میں نے کہا کن ہو جاتا، بس وہ ہو گئے۔ بس پھر حضرت عبداللہ نے آیت کریمہ پڑھی، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مرض الوفات میں آپ پہنچے اور پوچھا کہ کیا تکلیف ہے، تو انہوں نے کہا میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہی۔ پوچھا کہ کیا چاہت ہے، تو کہا اللہ کی رحمت کی۔ فرمایا کہ کسی حکیم کو بھیجیں، تو کہا اسی نے، تو اللہ پاک کی طرف اشارہ تھا، اسی نے بیماری دی ہے۔ فرمایا کہ آپ کو کچھ بخشش اور عطا دوں، کہا مجھے ضرورت نہیں۔ کہا کہ نہیں، آپ کی بچیاں ہیں تو ان کو شاید آپ کے انتقال کے بعد ضرورت پڑے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ خوف کرتے ہیں میری بیٹیوں پر فقر کا، میں نے خود حضور سے روایت سنی ہے اور اس کی بنیاد پر میں نے اپنی بیٹیوں کو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی تلقین کی ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کو کبھی فاقہ نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد والی روایت میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نمازوں کی طرح یصلی صلوات کنحو صلاتکم التی تصلون اليوم ولکنہ کان، حضور اس طرح نہیں پڑھتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نمازوں سے کم پڑھتے تھے، لیکن وہ کم بھی ہماری آج کی نمازوں سے زیادہ ہی ہے۔ فجر میں سورہ واقعہ اور اس کے مانند صورتیں آپ پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بعد میں لوگوں نے لمبی کر دی ہوگی، تو انفرادی نمازیں تو نوافل وغیرہ تو چاہے کتنی لمبی ذاتی طور پر پڑھے، البتہ فرائض کے اندر افتانون انت یا معاذ والی روایت پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی چیز واقع، یعنی قیامت کا واقع ہونا بالکل یقینی ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کا نام ہی واقعہ رکھا۔ چنانچہ لیس لہ دافع، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ آیت کریمہ اور بھی دوسری ذکر کی سأل سائل بعذاب واقع، وہاں بھی لفظ واقع آیا۔ اور للکافرین لیس لہ دافع، جب اللہ پاک کی طرف سے آئے گا لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، بالکل یقینی اور پکی ہے، کوئی بھی اس کو روک سکنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لیس لہ دافع، قیامت آنے ہی والی ہے، کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ آگے فرمایا خافضۃ رافعہ، پست کرنے والی ہے، بلند کرنے والی ہے۔ دنیا میں جنہوں نے اپنے لیے بلندی کے دعوے کیے ان کو پست کیا جائے گا، اور دنیا میں جو بیچارے استضعفوا فی الارض، اللہ کے نیک اور صالح بندے، تکبر نہیں کیا، تواضع کیا، وہاں ان کے درجے بلند کیے جائیں گے۔ تو یہ خافضۃ رافعہ، جہنم کا منظر جو ہوگا اس میں دنیا کے اندر جو چیزیں تھی اس کے برعکس ہو جائے گا، رافعہ خافضہ ہو جائیں گے اور خافضہ رافعہ ہو جائیں گے۔ اذا رجت الارض رجا، زمین کو سخت ہلایا جائے گا، ہلکی سی آ جاتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں کیسی، تو اللہ پاک کی طرف سے اس وقت بڑی مسلسل ہلائی جائے گی۔ اسی کو فرمائے کہ چھلنی چھانتے ہیں تو اس وقت چھلنی جیسے ہلتی ہے اس طریقے سے اس کو بھی ہلایا جائے گا۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور بھی اس طرح کی دوسری آیتیں آئی ہے، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ فکانت حباء منبثا، دوسری آیت میں بھی ذکر کیا، کتیبا مہیلا بھی ذکر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی جو تفسیر آئی وہ بھی یہی ہے کہ غبار جیسے اڑتا ہے اور چھوٹی موٹی چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں چلتی ہے۔ اسی طرح کچھ حضرات نے فرمایا کہ جب آپ کوئی چیز جلاتے ہیں یا جیسے آگ لگ جاتی ہے کبھی، تو آگ کے جو شرارے ہوتے ہیں، وہ جو چیز جلتی ہے وہ تھوڑی اوپر چلی جاتی ہے اور اوپر چل کے ادھر ادھر رلمل ہو جاتی ہے۔ تو جیسے انسانی منہ کے اندر چھوٹا سا تیل وغیرہ ہو، چنا وغیرہ ہو یا کھائی ہوئی تھوڑی سی چیز ہو اور وہ جیسے رلمل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ فکانت حباء منبثا۔ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی، اس میں ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ اس طرح جل کر چیز کا ادھر ادھر منتشر ہو جانا اور گویا اس کے وجود کا کل عدم ہونا ہی نہیں، گویا اس کی طرف اشارہ۔ اسی کو فرمایا کہ یا بسی شجر التی تذروہ الرياح، ہوائیں ادھر ادھر اس کو پھینک دیتی ہے۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، 3 جماعتیں ہوگی جس کا ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا، آگے بھی آ رہا ہے سورت کے ختم پر۔ وکنتم ازواجا ثلاثا دوسری آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے۔ فاصحاب المیمنہ بھی فرمایا، ثم اورثنا الکتاب میں بھی فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ۔ تعبیر اس کی دوسری ہے لیکن حاصل یہی ہے کہ 3 گروہ ہوں گے۔ سابق بالخیرات یہ تو انبیاء کرام اور صدیقین وغیرہ مراد ہے، اور ظالم لنفسه ہم جیسے لوگ مراد ہے، اور اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ومنهم مقتصد ہے، معتدل ہے،
خیر ظالم لنفسہ تو مشرکین کو ہی کہا جائے گا، اور ایمان والوں کو تو ومنہم مقتصد کہا جائے، چاہے اعمال کی کمی زیادتی ہو تو من وجن ظالم لنفسہ میں بھی ہم آ جائیں گے، اس لیے کہ احنف بن قیس اس قسم کی آیتیں جو 11ویں پارے میں بھی آئی ہے، اس میں جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے اپنے لیے یہی کہا کہ میں ظالم لنفسہ میں سے ہوں، جبکہ وہ اکابر تابعین میں سے ہے۔ السابقون السابقون سبقت کرنے والے، اسلام میں بھی سبقت کرنے والے، ایمانیات کی چیزوں میں سبقت کرنے والے، اعمال میں سبقت کرنے والے، کسی نے مسجد میں جانے والے، جہاد میں جانے والے، کسی نے اور دوسرا کچھ کہا، حاصل یہی ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والے سابقین ہے۔ صحابہ کرام کے لیے اللہ پاک نے السابقون الاولون کی جو صفت ذکر فرمائی، یہ تو صحابہ کے لیے اولیت محضہ ہے، لیکن ہم لوگوں کے لیے اولیت اضافیہ ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها، لمبی چوڑی اللہ پاک نے جنت بنائی ہے۔ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ بڑی جماعت ہوگی اگلے لوگوں میں سے اور پچھلے لوگوں میں سے تھوڑے ہوں گے، وہ سونے کے تاروں سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے، وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس پر آمنے سامنے، ان پر آتے رہیں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، پیالے اور گلاس لے کر اور جام لے کر ایسے چشمے سے جس میں نہ درد سر ہوگا اور نہ قلم میں فطور آئے گا، اور میوے لے کر جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کے گوشت جس کی وہ خواہش رکھیں گے، اور حور عین ہوگی چھپائے ہوئے موتی کی طرح۔ یہ بدلہ ہے ان عمل کا جو وہ کرتے تھے، وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات اور نہ کوئی گناہ کی بات، مگر ایک ہی بات سلاما سلاما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان سابقین مقربین کے بارے میں بتلاتے ہوئے یہ کہ وہ اطلّہ یعنی بڑی جماعت ہوگی اگلے لوگوں میں سے اور کم ہوں گے پچھلے لوگوں میں سے۔ اور تحقیق کے علماء نے اختلاف کیا ہے باری تعالیٰ کے فرمان الاولین والآخرین کے بارے میں، بس ایک تفسیر کے بارے میں، بس ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد امم ماضیہ کے پہلے لوگ ہیں اور اس امت کے پچھلے لوگ ہیں، اور اس کو اتنے ذریعے نے پسند فرمایا ہے، اور تائید ہوتی ہے باری تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ذریعے سے کہ ہم اخیر میں آنے والے ہیں اور سبقت کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن، اور اس کو نقل نہیں کیا ہے ان کے علاوہ نے۔ اور وہ حدیث جس کے ذریعے سے اس قول کی تائید حاصل ہوتی ہے وہ حدیث ہے جس کو ابن حاتم نے روایت کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، تو یہ بات صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر شان گزری، پس یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ میں امید کرتا ہوں کہ تم جنت والوں کا چوتھائی حصہ ہوں گے، اور تم یا جنت والوں کا تیسرا حصہ ہوں گے، بلکہ تم جنت والوں میں سے نصف ہوں گے یا جنت والوں میں سے آدھے ہوں گے، اور دوسرا نصف حصہ پچھلی امتوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور یہ وہ روایت ہے جس کو ابن جریر نے پسند کیا ہے، اس میں نظر ہے، بلکہ یہ ضعیف قول ہے اس لیے کہ یہ امت ہی سب سے زیادہ بہتر ہے پچھلی امتوں کے مقابلے میں قرآن کریم کی سرحد کر دینے کی وجہ سے۔ بس بعید ہوگی یہ بات کہ مقربین اس کے علاوہ میں زیادہ ہوں گے اس امت کے مقابلے میں، مگر یہ کہ امت کے تمام امتوں کے مجموعے کا تقابل کیا جائے، تمام امتوں کے مجموعوں کا تقابل کیا جائے اس امت کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ مقربین ان کے مقابلے میں زیادہ ہوں گے تمام امتوں میں سے، واللہ اعلم۔ بس دوسرا قول ہی اس مقام میں زیادہ راجح ہے، اور وہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے فرمان ثلۃ من الاولین سے مراد یہ ہے کہ اس امت کے اگلے لوگ، وقلیل من الآخرین یعنی اس امت کے اسی امت کے پچھلے لوگ۔ ابن ابو حاتم نے فرمایا عبداللہ بن ابو بکر مزنی سے کہ میں نے حسن رحمۃ اللہ علیہ کو سنا کہ آپ اس آیت کریمہ پر پہنچے والسابقون السابقون اولئک المقربون، پھر فرمایا بہر سابقون تو وہ تحقیق سے گزر چکے، اور لیکن یہ اللہ ہم کو بنا دے اصحاب یمین میں سے۔ پھر حضرت حسن نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین، یعنی ایک بڑی جماعت جو تحقیق ان لوگوں میں سے جو گزر چکی اسی امت میں سے۔ محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ آپ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، فرمایا کہ لوگ کہتے تھے یا امید رکھتے تھے یہ کہ وہ تمام کے تمام اسی امت میں سے ہوں گے۔ بس یہ حسن ابن سیرین کا قول ہے کہ تمام کے تمام اسی امت میں سے ہوں گے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں یہ کہ ہر امت کے اگلے لوگ بہتر ہے ان کے پچھلے لوگوں کے مقابلے میں۔ بس احتمال ہے کہ آیت کریمہ تمام امتوں کے بارے میں عام ہو، یعنی ہر ایک امت کے اگلے لوگ اس کے مطابق، اس لیے صحیح میں اور اس کے وغیرہ میں ثابت ہے متعدد طرق سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ
میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملے ہوئے ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملے ہوئے ہے. اور آپ نے حدیث مکمل بیان فرمائی. اور وہ حدیث جس کو امام احمد نے روایت کیا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا اس کا اخیری حصہ. بس یہ حدیث محمول ہے اس بات پر کہ دین کو جیسے کہ ضرورت تھی امت کے اگلے لوگوں کی اس کو پہنچانے میں، اسی طرح دین کو ضرورت ہے اس پر قائم رہنے والوں کی اس کے اخیری لوگوں میں سے. اور فضیلت پہلے کے لیے ہے. اسی طرح کھیتی کی ضرورت ہوتی ہے پہلی بارش کی اور دوسری بارش کی بھی، لیکن زیادہ بڑا سہارا پہلی بارش پر ہوتا ہے اور اسی کی طرف کھیتی کو ضرورت ہوتی ہے، زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس لیے کہ اگر پہلی بارش نہیں ہوگی تو زمین میں کوئی پودا نہیں اگے گا اور نہ اس میں اس کی جڑ مضبوط ہوگی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابر ایک جماعت رہے گی میری امت میں سے جو حق پر غالب رہنے والی ہوگی، ان کو نہیں نقصان پہنچائیں گے وہ لوگ جو ان کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے اور نہ وہ لوگ جو ان کی خلاف ورزی کریں گے قیامت کے قائم ہونے تک. اور ایک روایت میں ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے اور وہ اسی طرح ہوں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ امت مشرف ہے تمام امتوں کے مقابلے میں اور مقرب ہے اس میں زیادہ اور مقربین اس میں زیادہ ہوں گے اس کے علاوہ کے مقابلے میں اور درجے کے اعتبار سے بلند اس کے علاوہ سے اور بلند درجے والی ہے ان کے دین کے مشرف ہونے کی وجہ سے اور ان کے نبی کے معظم ہونے کی وجہ سے. اسی وجہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے. اور ایک روایت میں ہے کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 داخل ہوں گے. اور تحقیق حافظ طبرانی نے روایت کی ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قسم اس ذات کی قبضے میں میری جان ہے ضرور تم کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن سیاہ رات کی طرف. تم اتنی بڑی جماعت ہوں گے کہ تم زمین کو گھیر لو گے. فرشتے کہیں گے کہ البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اتنے زیادہ لوگ ان لوگوں کے جو لوگ آئے وہ اتنے زیادہ ہے جو دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آئے ہیں. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی طول موضون. ابن عباس نے فرمایا یعنی وہ جڑے ہوئے ہوں گے سونے کے تاروں سے یعنی اس سے بنے ہوئے ہوں گے. اور امام سدی نے فرمایا کہ بنا ہوا ہوگا سونے سے اور موتی سے. اور کریمہ نے فرمایا کہ بنے ہوئیں گے جڑے ہوئے ہوں گے موتی سے اور یاقوت سے. ابن جریر نے فرمایا کہ اسے سے وزیق الناقہ کہا جاتا ہے یعنی اونٹنی کی وہ رسی جو اس کے پیٹ کے نیچے ہوتی ہے. اور یہ فاعل بمعنی مفعول ہے اس لیے کہ وہ جڑا ہوا ہوگا. اسی طرح تختے ہوں گے جنت میں جڑے ہوئے سونے اور موتی کے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان متکئین علیہا متقابلین یعنی ان میں سے بعض کے چہرے بعض کی طرف ہوں گے ان میں سے کسی کی پیٹھ کی طرف نہیں ہوگی. یطوف علیہم ولدان مخلدون یعنی ہمیشہ ایک ہی صفت پر رہنے والے کہ نہیں بدلے گی اور نہ متغیر ہوں گے. اکواب وابارق وکأس من معین یعنی اکواب پس وہ آب پورے ہیں جس میں ٹوٹی اور دستے نہ ہو. اور ابارق سے مراد وہ پیالے ہیں جس میں دونوں ہو. اور پیالوں سے مراد وہ جام ہے اور کوس سے مراد جام ہے. اور یہ تمام کے تمام جاری ہونے والے رواں چشموں سے لبریز ہوں گے اور برتنوں میں نہ ختم ہوں گے اور نہ خالی ہوں گے بلکہ وہ جاری رہنے والے چشموں میں سے ہوں گے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان لا یصدعون عنہا ولا ينزفون یعنی ان کے سر میں نہ درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں ختم ہوں گی بلکہ وہ ثابت رہے گی سرور اور لذت کی شدت کے ساتھ جو اس سے حاصل ہوگی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا فرمایا کہ شراب میں 4 خصلتیں ہوتی ہیں 4 برائیاں ہیں. ایک نشہ آنا اور سر درد اور پیشاب. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی شراب کو بیان کیا اور اس کو پاک صاف کر دیا ان برائیوں سے. امام مجاہد کریمہ نے فرمایا کہ لا یصدعون عنہا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اس میں درد نہیں ہوگا. اور انہوں نے فرمایا باری تعالیٰ کے فرمان ولا ينزفون میں یعنی ان کی عقلیں ضائع نہیں ہوگی. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون یعنی ان کے پاس آتے جاتے رہیں گے ان پھلوں کو لے کر جس کو وہ پسند کریں گے. اور آیت کریمہ دلیل ہے مختلف میووں کے کھانے کے جائز ہونے پر اپنی من پسند کے مطابق. حضرت طبرانی نے ثوبان سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ آدمی جب توڑے کا جنت میں سے ایک پھل تو اس کی جگہ دوسرا پھل آ جائے گا. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ولحم طیر مما یشتہون. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ جنت کا پرندہ بختی اونٹ کی طرح ہوگا وہ چڑھے گا جنت کے درختوں میں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بلا شبہ یہ پرندہ البتہ بڑا مزے کا ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے کھانے والے اس سے زیادہ مزے والے ہوں گے. اس کو 3 مرتبہ فرمایا. اور بلا شبہ میں امید رکھتا ہوں یہ کہ تم ہی ان لوگوں میں سے ہوں گے جو
تم ان لوگوں میں سے ہوں گے جو اس میں سے کھائیں گے۔ امام قتادہ نے فرمایا باری تعالیٰ کے فرمان وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ میں کہ ہم کو بیان کیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول بلا صبح میں دیکھتا ہوں اس پرندوں کو بڑے مزے کا جیسے کہ اس کے کھانے والے مزے والے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس میں سے کھائیں گے خدا کی قسم کہ ابوبکر اس سے زیادہ مزے والے ہوں گے اور بلا صبح وہ بھوک کے ان کی معلوم ہوگا، اور میں بلا صبح امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ تم اس میں سے کھانے والوں میں سے ہوں گے اے ابو بکر بن ابی دنیا نے روایت کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کوثر کے بارے میں تو فرمایا ایک نر ہے تو مجھے میرا رب عطا کرے گا جنت میں جو زیادہ مجھے دے دی ہے میرے رب نے جنت میں جو زیادہ سفید ہوگی دودھ کے مقابلے میں اور زیادہ شیریں ہوگی شہد سے، اس میں پرندے ہوں گے، اس کی گردن یعنی اونٹ کی گردنوں کی طرح ہوگی۔ بس حضرت عمر نے فرمایا کہ بلا شبہ البتہ وہ بڑے مزے کے ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کھانے والے بھی اس سے زیادہ مزیدار ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ آپ تم پرندوں کی طرف دیکھو گے جنت میں، پھر تم اس کی خواہش کرو گے بس وہ آپ کے سامنے گر جائے گا بھنا ہوا۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وحور العین کامثال اللؤلؤ المکنون رفع کے ساتھ، اور اس کی تقدیر عبارت یہ ہے کہ ان کے لیے اس میں حور عین ہوگی، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان کامثال اللؤلؤ المکنون یعنی گویا کہ وہ تر و تازہ موتی ہے اپنی سفیدی میں اپنی صفائی میں جیسا کہ گزر چکا، کانہن نبیض مکنون، اس لیے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون یعنی یہ تمام ہدیے تحائف جس کے ذریعے سے ہم نے تم کو سرفراز کیا یہ ان کا بدلہ ہوگا ان اچھے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے۔